السلام علیکم۔ بابر کی سن 1528 میں گوار میر کے سیر کی منظر کشی، لیکن بابر کے ہندوستان کے خواب کے بارے میں ایل ایف رش بروک نے اپنی کتاب ظہیر الدین محمد بابر میں لکھا ہے کہ سب سے تھک ہار کر بابر نے دیگ کات نامی گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے پرخلوص طریقے پر خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا، اپنے تمام دعووں کو ترک کر دیا اور محض ایک سادہ مہمان کی طرح گاؤں کے مقدم سردار کے گھر رہنے لگا۔ یہاں ایک ایسا سابقہ پڑا جس کے متعلق قسمت نے یہ طے کر دیا تھا کہ جس سے بابر کی آئندہ کی زندگی کی تشکیل پر ایک اعلیٰ ترین اثر پڑے گا۔ مقدم کی عمر 70 یا 80 برس ہوگی، مگر ان کی والدہ 111 سال کی تھیں اور وہ بقید حیات تھیں۔ اس بوڑھی خاتون کے کچھ رشتہ دار تیمور بیگ کے لشکر کے ساتھ ہندوستان گئے تھے، یہ بات ان کے ذہن میں تھی اور وہ اس کا قصہ سنایا کرتی تھیں۔ انہوں نے بابر کے بزرگوں کے کارناموں کی جو کہانیاں سنائیں، انہوں نے نوعمر شہزادے کی تخیلات میں ایک جوش و ہیجان پیدا کر دیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس وقت سے ہی ہندوستان میں تیمور کی فتوحات کو تازہ کرنے کا خواب اس کے ذہن کے پس منظر میں مسلسل قائم رہا۔ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں اسسٹنٹ پروفیسر رحمہ جاوید راشد کا کہنا ہے کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بابر والد کی جانب سے تیمور خاندان کی 5ویں پشت میں سے تھے، جبکہ والدہ کی جانب سے وہ عظیم فاتح چنگیز خان کی 14ویں پشت میں سے تھے۔ اسی طرح ایشیا کے 2 عظیم فاتحین کا خون بابر میں شامل تھا، جو انہیں دوسرے علاقائی فرمانرواؤں پر فوقیت دیتا تھا۔ بابر کی پیدائش فرغانہ کے دارالحکومت اندرجان میں ہوئی اور وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ پروفیسر نشاط منظر بتاتی ہیں کہ اگر ان کے جد امجد چنگیز خان اور تیمور لنگ دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن انہیں اس کا بخوبی احساس تھا کہ بغیر تعلیم کے جہاں بانی مشکل امر ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کا اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ بابر کی تعلیم بھی اسلامی روایات کے مطابق 4 سال اور 4 دن کی عمر میں شروع کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چنگیز خان کی اولاد کو تعلیم دینے والے لوگ اویغور قوم سے تعلق رکھتے تھے، جو آج چین کی سنکیانگ صوبے میں گو کے پریشان حال ہیں، لیکن قرون وسطیٰ میں وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح تیمور بیگ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے چغتائی ترکوں کی خدمات حاصل کی تھیں، جو کہ اپنے زمانے کے بہت پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے اور جنہوں نے عربی اور فارسی کے تسلط کے باوجود اپنی زبان کو ادبی حیثیت عطا کی تھی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں صدر شعبہ تاریخ پروفیسر نشاط مرزا، میں نے جب ان سے پوچھا کہ کم عمری میں بادشاہ بننے اور اس قدر جنگی مہمات اور دربندی میں انہیں علم و ہنر کے میدان میں کیوں کر یہ مرتبہ حاصل ہے، تو انہوں نے کہا کہ بابر جہاں بھی گئے ان کے ساتھ ان کے استاد بھی جاتے تھے اور وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے، اور علی شیر نوائی جیسے شاعر کی تو انہوں نے خاص طور پر سرپرستی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بابر نے اپنے پروفیسر بارے میں جس کھلے انداز میں بیان کیا ہے وہ کسی دوسرے بادشاہ کے بارے میں نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی شادی، محبت، شراب نوشی، صحرا نوردی، توبہ اور اپنی دلی کیفیت تک ہر بات کا ذکر کیا ہے۔ اسٹیفن ڈیل نے اپنی کتاب گارڈن آف ایٹ پیراڈائز یعنی باغ بہشت میں بابر کی نثر کو الہامی قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس قدر براہ راست ہے جس طرح آج 500 سال بعد لکھنے کا طرز عام ہے، یا جس طرح لکھنے کی آج بھی ترغیب دی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کی متعلق کسی طرح اپنے بیٹے ہمایوں کی اصلاح کی تھی اور لکھا تھا کہ تمہاری تحریر میں موضوع گم ہو جاتا ہے، اس لیے براہ راست لکھنے کی تلقین کی تھی۔ اردو کے معروف شاعر غالب نے تقریباً 300 سال بعد اردو میں جو طریقہ تحریر ایجاد کیا اور جس پر انہیں فخر بھی تھا، اس طرح کی صاف و سادہ نثر بابر نے ان سے پہلے اپنے جانشینوں کے لیے لکھ کر چھوڑی تھی۔ بابر نامہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پہلی شادی ان کی چچا زاد بہن عائشہ سے ہوئی تھی، جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو 40 دن بعد بھی زندہ نہیں رہ سکی، لیکن بابر کو ان کی اپنی بیگم سے کوئی الفت نہ تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اردو بازار میں ایک لڑکا تھا بابری نام، جس میں ہم نامی کی بھی ایک مناسبت تھی۔ انہی دنوں مجھے اس کے ساتھ عجیب سا لگاؤ پیدا ہو گیا۔ اس پرورش کیا ہوا تھا شیدا، بلکہ اپنی خودی بھی کھو بیٹھا۔ ان کا ایک فارسی شعر یہ ہے: بیچ کس چون من خراب عاشق و رسوا مباد، پی جو محبوب جو پیت و بے رحم و بے پرواہ مار۔ مگر حال یہ تھا کہ کبھی بابری میرے سامنے آ جاتا تو میرے
مارے شرم کہ میں نگاہ بھر کر اس کی طرف نہ دیکھتا تھا کہ ماں جائے کہ اس سے مل سکوں اور باتیں کر سکوں۔ اس طرح دل کی یہ کیفیت تھی کہ اس کے آنے کا شکریہ تک